السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں ہو بھری آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا، جو ان کو پالنے والا ہے، اور یہ شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں کی، آگ کی، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے لگے، اور خدا کے بجائے یہ مٹی کے، پتھر کے بہت سے خدا بنا لیتے، اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے، اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ وہ کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظت کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، میرا کہا مانو، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا، اپنے کانوں میں انگلیاں دے رکھی، کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہاری اور وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم و کریم ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم اناج پیدا کر سکو، خوب اناج پیدا کر سکو۔ اس کے ذریعے آسمان سے بارش برسائے گا اور اس سے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال دولت سے نواز دے گا، تمہیں بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تم کو اپنے جیسا ہی آدمی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا صرف چند غریب لوگوں نے ہی مانا، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے وہ عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے، آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اسی کے ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب کے سوائے کوئی نہیں بچانے والا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ
آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اسی طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کافر تھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہو گئے، یعنی کہ ان کی دنیا آباد ہو گئی۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ تو اسی طرح میرے پیاروں، اگر ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی نیک، کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں گے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تمہیں دیں گے، اور ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔